اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ٹی وی۔ آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن جب شروع ہوتا ہے تو کوئی قانون، کوئی قصہ یا ہدایت مانگنے سے بھی پہلے جو پہلا مکمل جملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن اس آیت کو صحیح معنوں میں کہنے کے لیے ایک مومن کو سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا علم، ہماری سمجھ، سب کچھ بہت بہت محدود ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری سمجھ کیسے وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ جو چیز کل تک ایک اٹل حقیقت لگتی تھی، آج کی تحقیق اسے غلط ثابت کر دیتی ہے، اور جسے ہم غلط سمجھتے تھے ہو سکتا ہے آج وہ سچ بن جائے۔ تو سچے ایمان کی پہلی سیڑھی ہی اپنی علمی حدود کا اعتراف ہے، یہ مان لینا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اور اسی عاجزی کے ساتھ ہم آیت کے پہلے حصے پر آتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ لیکن عربی کا لفظ حمد اپنے اندر اس سے کہیں زیادہ گہرے معنی رکھتا ہے۔ تو الحمد کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف شکریہ نہیں ہے جو ہم کسی فائدے کے ملنے پر ادا کرتے ہیں۔ حمد وہ تعریف ہے جو کسی کی ذاتی کاملیت، اس کی اپنی خوبی کی بنیاد پر کی جائے، چاہے ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ یہ کسی کے وجود کی خوبصورتی کا ایک غیر مشروط اعتراف ہے۔ چلیں اس فرق کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ شکر ہم تب ادا کرتے ہیں جب کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے۔ مدح ایک طرح کی سماجی تعریف ہے جو کسی کے عہدے یا کام کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن حمد ان دونوں سے بالکل الگ اور بلند ہے۔ حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی اپنی ذات میں ہی تعریف کے لائق ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، نہ کہ اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ کیا۔ اور یہ مثال اس نقطے کو کیا خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ آپ برف کے ایک گالے کی بناوٹ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے آپ کو گرمی پہنچائی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی جیومیٹری میں ایک ناقابل یقین ترتیب اور حسن ہے۔ الحمدللہ کہنا بھی بالکل یہی ہے۔ یا اللہ، تیری تعریف اس لیے نہیں کہ تو نے کیا دیا، بلکہ اس لیے کہ تو کون ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر حمد کا تعلق فائدے سے نہیں ہے تو کیا شدید مشکل، آزمائش اور تکلیف میں بھی دل سے الحمدللہ کہا جا سکتا ہے؟ اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس پر بات ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آیت کی اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، رب العالمین، اور یہاں یہ تصور اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ انسانی سوچ کی تمام حدود کو توڑ دیتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے مقامی، قبائلی اور محدود خداؤں کے تصورات سے۔ قرآن ایک ہی جملے میں اس ساری بٹی ہوئی سوچ کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ لفظ عالمین جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہ ایک جہان کی نہیں بلکہ لا تعداد ان گنت جہانوں کی بات کرتا ہے، اور لفظ عالم خود علامہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نشانی۔ تو عالمین کا مطلب ہوا وہ تمام کے تمام جہان، وہ سارے دائرے جو رب کی نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جہان آخر ہیں کون سے؟ یہ صرف وہ کائنات نہیں جسے ہم اپنی دوربینوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ذراتی دنیا یعنی کوانٹم کی پراسرار دنیا بھی شامل ہے، جہاں حقیقت کے قوانین ہی بدل جاتے ہیں۔ اس میں فرشتوں اور جنات کی غیبی دنیا بھی ہے، برزخ کا درمیانی جہان بھی، اور خود اللہ کا علم الہی بھی، جس میں ہر امکان اور ہر حقیقت موجود ہے۔ ایک جہاں تو یہ ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں، اربوں کہکشائیں، خربوں ستارے، جن کے کناروں سے روشنی ہم تک پہنچنے میں 13 ارب سال سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ذراتی دنیا ہے، کوانٹم ریلم، جہاں حقیقت کے قوانین بالکل مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، جہاں ایک ذرہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور پھر برزخ کا جہان ہے، وہ درمیانی حقیقت جہاں روحیں اپنے زمینی اعمال کے مطابق انتظار کرتی ہیں، ایک ایسا عالم جو ہماری سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہے۔ اور جب ہم ان تمام جہانوں کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تب اس آیت کا اصل پیغام ہم پر کھلتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو یہ صرف اللہ کی بڑائی کا اقرار نہیں ہوتا، یہ دراصل اپنی محدودیت کا سب سے بڑا، سب سے گہرا اعتراف ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے،
ہماری جدید ترین سائنس، ہمارے طاقتور ترین آلات پورے کائنات کا صرف 5% حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں، صرف 5%۔ باقی 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم صرف اس کے اثرات سے جانتے ہیں، براہ راست دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہماری اپنی حسیات کا کیا حال ہے؟ ہماری آنکھیں روشنی کے پورے اسپیکٹرم کا صرف 0.0035% حصہ دیکھ سکتی ہیں۔ یہ ہے ہماری حقیقت کو سمجھنے کی حد، ایک نہ ہونے کے برابر حصہ۔ امام رازی اپنی تفسیر میں کیا خوب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ عالمین ربوبیت کی کسی بھی حد کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا علم ایک قطرہ ہے اور اس کا علم سمندر ہے، اور اس عاجزی کے بغیر رب العالمین کہنا صرف زبان کی حرکت ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ عقل دشمنی ہرگز نہیں ہے، یہ دراصل اعلیٰ ترین سطح کی علمی ایمانداری ہے۔ سائنس خود اس بات کی گواہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ سیکھتے ہیں اتنا ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ تو اپنی حدود کا یہ اعتراف یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ فکری بلندی ہے، یہ تکبر کا بہترین علاج ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اسی اعتراف میں حقیقی سکون ہے، یہ تسلیم کر لینا کہ ہمیں ہر چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں، تاکہ ہم اس ذات پر بھروسہ کر سکیں جو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ خود کو سپرد کرنا ہے، ذہن کو چھوڑ کر نہیں بلکہ ذہن کے راستے سے گزر کر۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ تمام جہانوں کا یہ عظیم رب اپنے آپ کو کس طرح متعارف کرواتا ہے، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت کی وسعت آخر ہے کیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اسے فالو، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ سلام۔